تو اب کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کبھی جلال میں آتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی پیغمبر کے سامنے جانے کی. پھر ہمیں ایک فارمولہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو, لفظ غصہ اچھا نہیں ہے, جلال, کتنے ہی جلال میں کیوں نہ ہو, خدیجہ کا نام لے لو رسول کے سامنے اور کچھ نہیں کہو, خالی خدیجہ, او ہو, لگتا ہے وہ پیغمبر ہے ہی نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھے. چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور اس طرح مسکرا کے خدیجہ طاہرہ کے فضائل اور احسانات کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن وہ میں اپنے استاد کی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا وہ خدیجہ طاہرہ کے فضائل پڑھے کسی نے, بہت اچھی بات کی. خدیجہ کو چھپایا جاتا تھا لیکن فضائل بیان کرتے کرتے کچھ ایسا تاثر دیا جیسے خدیجہ فاطمہ زہرا سے بھی افضل ہے. فاطمہ ہے. اب یہ حفظ مراتب ہے, بہت مشکل سے یہ بات مجھے کہنا ہے, کیونکہ بعض اوقات تاثر یہ بنتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری شخصیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں, ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے, لیکن 14 معصوم اپنی جگہ, معصومہ قم اپنی جگہ, فاطمہ زہرا خدیجہ طاہرہ اپنی جگہ, لیکن فاطمہ, حضرت عباس اپنی جگہ, لیکن چوتھے امام, پانچویں امام, آٹھویں امام, نویں امام وہ بہرحال ان سے زیادہ افضل ہیں. تو یہ بات ضمناً تو آ گئی, لیکن اسی ضمنی بات میں ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ہمارے مراجع یہ زیارت معصومین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ حکمران وقت خواہش ظاہر کر رہا کا نہیں ملنا, میرے پاس آنا ہے تو وہاں بھی جانا پڑے گا. لیکن ضمنی بات جناب خدیجہ کے حوالے سے آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں اور پھر وہ ایک سوال کا جواب دوں جو میرا موضوع, اور جملہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے اتنے احسانات ہیں اور اتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے کہ پیغمبر کا ایک ہی جملہ تھا کہ اے خدیجہ تیرے احسانات کا تو میں کبھی بھی نہ بدلہ دے سکتا ہوں نہ حق ادا کر سکتا ہوں. خدیجہ طاہرہ کے لیے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, اور یہ پیغمبر ہی کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں تو میری بہت شادیاں ہوئی, جنت میں میری بیوی خدیجہ طاہرہ ہوگی. خدیجہ وہ خاتون ہے جو دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی. اصل جملہ اس کے بعد ہے, آخرت میں جنت میں رسول خدا کی بیوی کون ہوگی؟ جناب خدیجہ کا نام ہے, سمجھ میں آتا ہے, مگر دوسرا نام معلوم ہے کس کا ہے؟ جناب آسیہ کا. جناب آسیہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, بلکہ شہزادی کونین کی ولادت کے موقع پر جو 4 عورتیں خدیجہ کی مدد کے لیے آئیں ان میں ایک جناب آسیہ بھی تھی. جناب سارہ, جناب آسیہ, جناب مریم اور جناب موسیٰ کی ماں یا بہن, اختلاف کے روایت کے ساتھ 4 عورتیں جو آئیں آسیہ بھی تھی, اور جناب سارہ ان کو لے کر آئی تھی کیونکہ ان سب سے زیادہ جناب سارہ پہلے گزری ہیں, افضل ہیں. افضل تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تاریخی ترتیب میں سارہ پہلے. تو کیا کہہ کے آسیہ کا تعارف کرایا تھا؟ کس سے تعارف کرا رہے ہیں؟ خدیجہ سے, کہ ان کو پہچانو, یہ آسیہ ہیں جو جنت میں تیرے ساتھ رسول خدا کی بیوی بننے والی ہیں. اچھا, اب اس جملے کے اندر جو اصل راز چھپا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ خدیجہ طاہرہ اگر جنت میں رسول کی بیوی بنے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہے, آخرت میں بھی رسول کی بیوی. رتبہ ہی ایسا ہے, فضیلت ہی ایسی ہے, قربانیاں ہی ایسی ہیں. تعجب آسیہ پر ہوتا ہے کہ آسیہ کون ہے جو دنیا میں فرعون کی بیوی ہیں. فرعون کون؟ دشمن خدا, اب بدترین دشمن خدا. یہ بدترین میں نے کیوں کہا؟ قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا, شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. فرعون تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا, انا ربکم الاعلی, تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں. جو ہم نماز کے سجدے میں کہتے سبحان رب الاعلی و بحمدہ, تو فرعون خالی شرک نہیں کر رہا ہے, اپنے آپ کو خدا کہہ رہا. اتنا بڑا دشمن خدا جو اس کی بیوی دنیا میں ہے وہ آخرت میں رسول کی بیوی بن رہی ہے. دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی قرار پا رہی. خدیجہ دنیا میں بھی حبیب کی بیوی تھی, آخرت میں بھی حبیب کی بیوی. لیکن آسیہ کی ترقی دیکھیے, اس سے کہتے ہیں ترقی کہ دشمن خدا کی بیوی آخرت میں جا کے حبیب خدا کی بیوی بن رہی. اب اتنا بڑا رتبہ آسیہ کو کیوں ملا؟ یہاں پہ آ جائیے میرا وہ موضوع, کیونکہ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ شہزادی, شوہر, بیوی, گھر کے حالات, گھر کس طرح چلائیں, یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں. لیکن جناب آسیہ دشمن خدا کی بیوی, اور اتنا بڑا دشمن جو خود اپنے آپ کو رب کہے, رب اعلیٰ, وہ ترقی ہوئی کہ حبیب خدا کی بیوی بنی.
مگر قرآن جناب آسیہ کے حوالے سے ایک عجیب بات بیان کر رہا ہے. عجیب تو نہیں ہے,